بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو رگڑ دے گا یا دیگر روایت کے مطابق سر کچل دے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آیا، لیکن جھجک کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو خندق میں ڈالتے۔ خیبر میں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارث نے بکری کی بھنی ہوئی ران میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ گوشت مت کھاؤ، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ یہودی عورت کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے اپنے گندے فعل کا اقرار کر لیا۔ ایک مرتبہ چند مشرکوں نے رات کو بیک وقت حملہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب وہ طے شدہ جگہ اور وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے تو ان کے کانوں میں ایک ہولناک آواز آئی، جس کی دہشت سے سب دشمن بے ہوش ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جس شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا قصد کیا تو کفار مکہ نے چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلیں گے ان پر بیک وقت حملہ کر کے نعوذ باللہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے نکلے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ محاصرین کی قوت بنائی اللہ تعالیٰ نے ایسی سلب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ ایک دفعہ ایک مشرک گھات لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے بیٹھا تھا کہ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عاجز کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل ملعون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے کا ارادہ کیا۔ جو ہی اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، اس کا ہاتھ مفلوج ہو کر رہ گیا اور وہ دہشت زدہ ہو کر بھاگا۔ لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرف ایک غیر معمولی گردن اور سر والا اونٹ مجھے کاٹنے کے لیے لپکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتے۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو زوجہ ابو لہب ایک پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ زوجہ ابو لہب کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر ہی نہ آئے۔ وہ عورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری ہجو کی ہے۔ اگر اس وقت وہ مجھے مل جاتے تو میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے تیروں اور تلواروں کا مینہ برس رہا تھا، دو سفید پوش فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر دشمنوں کی جلغار کو روک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہما عتبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے والدین کے حکم سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناشائستہ کلمات کہے اور دھمکیاں دی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی، الہی اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ عتبہ شام کو سفر پر گیا تو راستے میں رزقہ کے مقام پر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ شیر آیا اور اس کا منہ سونگھ کر اسے پھاڑ ڈالا۔